السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے بھائی جان؟ شکر الحمدللہ. آپ کیسے اچھا، ابھی اس ریکارڈنگ سے پہلے میں آپ کی گفتگو سن رہا تھا جی تو مجھے 2-3 لوگ یاد آئے کہ سلیری صاحب میں ان کی روح کہیں کہیں نظر آتی ہے. جی ایک تو کرنل اشفاق صاحب بڑے داستان کو ہیں. آپ نے بھی جو کہانی ابھی سنانی شروع کی تو اس میں کچھ ایک بات کو بات بتانے کا فن تھا. ہاں اس طرح اشفاق صاحب ہوتے تھے ہے نا. تو اشفاق صاحب نے کہیں سے کہتے یکدم جو آپ نے اس موڑ پر لائے نا کہ میں اپنے دوست کی تلاش میں تھا، پھر یہاں پہنچا، ادھر پہنچا اور آخر میں اس قبر پہ پہنچا، وہاں جا کے بات ہے نا. اور یہ کہ جو زندہ لوگ ہیں وہ مل ہی نہیں رہے. ہاں. اچھا، یہ اصل میں کہانی یا افسانے کا ایک انگ ہے یا سٹائل ہے. ہاں تو اصل میں دیکھیں آپ کی گفتگو میں بھی مجھے کہانی لگی، اور بہت سارے ہمارے کہانی کار ہیں جن میں کہانی نہیں ہوتی. مطلب میں کئی معافی چاہتا ہوں کیونکہ مجھے شاید کہانی لکھنی نہ آتی ہو، لیکن کہانی پڑھنی آتی ہے. مطلب جو کہانی کو آپ شروع کرتے ہیں تو میں کہتا ہوں یہ کہانی تو نہیں ہے، یہ تو مضمون ہے کوئی. اچھا، پھر اس کے اندر وہ کہانی آ جاتی ہے. اچھا، وہ کہانی پھر ختم ہو جاتی ہے. جی اچھا، آپ پھر لکھتے رہتے ہیں جی ہے نا. یہ ایک ہمارے کہانی کاروں میں ایک خرابی ہے کہ وہ پتہ ہی نہیں چلتا ان کو کہانی شروع کیسے ہوتی ہے، کہانی ختم کیسے ہوتی ہے. اس پہ تو خیر آپ نے بہت لکھا بھی اور لوگوں کو بتایا بھی اپنے پروگراموں کے اندر بھی کہ کہانی کیسے لکھتے ہیں، کہانی شروع کہاں سے کرتے ہیں، آئیڈیا کہاں سے آتا ہے. ابھی میں پچھلے دنوں بھی سن رہا تھا. مگر آپ نے کہانی کا ذکر کیا تو میں تو اپنے بچپن کے اس دور میں پہنچ گیا جہاں پہ ہم کہانی اپنے بڑوں سے سنتے تھے. اور میں آج بھی اس کو فیل کرتا ہوں باقاعدہ. اور ہمارا چونکہ پنجابی بیک گراؤنڈ ہے تو ہم جب یعنی رات کا کھانا کھا کے اور پھر سردیوں میں خاص طور پہ وہ ایک مٹی کی انگیٹھی اس کے اندر انگارے بھر کے تو وہ ہماری والدہ اندر لے آتی تھی کمرے میں، اور پھر ہم اس کو سینکنا اور پھر اس کے بعد کہانی. اچھا، کہانی ہم یہی کہتے تھے کہ بات سناؤ. ہاں جی، بات یعنی کہانی. ہاں، بات کا مطلب ہی کہانی ہوتا تھا. کہانی. اچھا، یہ بات بڑی اہم ہے کہ جب کبھی بچے بڑوں کو یہ کہتے تھے کہ بات سناؤ دن کے وقت، تو بڑے کہتے تھے کہ نہیں، بات جڑی ہے وہ رات نو. کیونکہ اگر بات دن کو سنائیں گے تو راہی رستے بھول جائیں گے. تو اچھا، اب میں کئی دفعہ سوچتا ہوں کہ اس کی کیا وجہ ہوگی. کئی دفعہ یہ بھی خیال آتا ہے کہ اب جا کے خیال، اس وقت تو پتہ نہیں کون سی کوئی افسانوی سا ایک بات ہم مان لیتے تھے کہ واقعی ایسا ہی ہوتا ہوگا کہ راہی رستے بھول جاتے ہیں. مگر اب خیال آتا ہے کہ شاید ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا ہوگا. اچھا، پھر دوسری بات یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ مصروفیت ان کی ہوتی تھی اور کہتے تھے کہ اچھا رات کا وہ پہلو کہ مصروفیت بھی نہیں ہے، کنسنٹریشن بھرپور ہوتی تھی کیونکہ بجلی ظاہر ہے کہ بعد میں ہمارے گاؤں میں شور شرابہ بھی کم ہوتا ہے، خاموشی ہوتی ہے. پھر آپ وہ جو تصور میں یعنی وہ امیجنیشن زیادہ ہو سکتا ہے آدمی کا. اندھیرا شاید آپ کی جو خیالات کو تصویر بنانے میں زیادہ مدد کرتا ہے. ایسا ہی ہے. تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ پہلو، اچھا پتہ نہیں اب جا کے شاید یہ لگتا ہے کہ کہانیاں دن کے وقت بھی چل رہی ہیں، اور مجھے ایسے لگتا ہے کہ راہی رستہ اور ہمارے رستہ بولنے کی وجہ بھی غالباً یہی ہے. بہت اچھا. اچھا، ہم کہانی کی طرف نکل پڑے، حالانکہ ہم چاہ رہے تھے یہ شاید کچھ شاعری پہ بات کرنا کہ کوئی ایسا آپ کا بڑا اصل میں تو جو ہے نا آپ کی میموری جو ہے، یادداشت بڑی اچھی ہے. وہ کئی مرتبہ دیکھا آپ کو بڑی لمبی لمبی نظمیں جو ہیں وہ یاد ہوتی ہیں. اس کی وجہ کہ آپ کو ہر چیز یاد رہتی ہے یا صرف شاعری یاد رہتی ہے؟ ویسے تو خیر بہت ساری چیزیں یاد رہتی ہیں، لیکن شاعری مجھے اس لیے بھی یاد رہتی ہے یا یاد ہو جاتی ہے. اب ظاہر ہے تھوڑا سا فرق پڑ گیا ہے، لیکن جیسے آپ کو بچپن میں یا جوانی میں، آپ کو نوجوانی میں آپ کو بہت ساری چیزیں یاد ہوتی ہیں. نوجوانی میں کہیں مطلب ابھی بھی آپ جوانی ہیں. تو اس میں کیونکہ بڑھاپا ایک سوچ کا نام ہے. بالکل صحیح، بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے.
تو اس میں اس کا بڑا اہم پہلو یہ ہے کہ جو شعر اچھا مجھے لگتا ہے وہ شعر مجھے یاد ہو جاتا ہے، اور اس کی بات شاید وہی ہے وہ جو کہا گیا ہے کہ دیکھنا گفتار کی لذت کہ اس نے جو کہا میں نے یہ جانا کہ گویا یہ بھی میرے دل میں ہے۔ تو بات وہی ہے کہ جو بات آپ کہنا چاہتے ہیں آپ کو کسی شعر کی صورت میں آپ کو ایک خوبصورت طریقے سے انگ سے وہ آپ کو مل جاتی ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ اچھا چلیں یہ جو بات آپ نے کرنی تھی وہ کسی اور نے کہہ دی، آپ کے دل کی بات۔ اور ظاہر ہے کہ ایک بات ہم ویسے کوئی بات کسی کو کہیں تو اس کا اور پہلو ہوتا ہے، شاعری کے اندر ظاہر ہے الفاظ کا چناؤ، خوبصورتی، اس کا مترنم ہونا، اس کے اندر جو ساری لوازمات جو شاعری کے ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں، اس لیے وہ بات اس کا اثر بھی زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے۔ اچھا پہلے ہمارا خیال تھا، ہمارا سے مراد ہے ہم دونوں کا، کہ یہ پروگرام جو ہے وہ شعر سننے اور سنانے کا ہو۔ اچھا آج مجھے لگا کہ نہیں، اگر کہیں کہیں کہانی کا ٹچ بھی ہو یا تڑکا ہو تو برا نہیں لگے گا۔ اور اس کا نام جو ہے، اچھا ہم سوچ رہے تھے کہ یار اس پروگرام کا نام کیا ہو۔ تو نام سے مجھے جب بھی آتا ہے کہ یار یہ کسی بھی پروڈکٹ کا نام جو ہوتا ہے وہ اس کے خالق کو حق پہنچتا ہے کہ اس کا وہ نام رکھے، ہے نا۔ اچھا اب بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے نام رکھنے کی بھی بڑی ایک ہے نا شوق تھا، مطلب ہمارے ہاں بھی ابھی بھی کئی باہر ملک میں ہمارے عزیز و اقارب ہیں، وہ وہاں سے مجھے پوچھیں گے کہ انکل جو نام ہم یہ رکھنا چاہتے ہیں یہ رکھنا، آپ بتائیں یہ ٹھیک ہے نہیں ٹھیک ہے، ہم آپ کو سجیسٹ کریں نام کو۔ تو میں دیکھتا ہوں کہ یار اچھا یہ عربی کا نام ہے اور قرآن میں یہ اس جگہ پہ آیا ہے، تو ہم اس کو اس کوشش ہوتی ہے ہماری کہ ایسا نام رکھا جائے جو اسلامی نام ہو اور بچے کا، اور قرآن میں اگر آ جاتے تو اور بھی بہت اچھی بات ہے۔ تو اس طرح سے اچھا ماں باپ چاہتے ہیں کہ بھی، یا باپ چاہتا ہے کہ میں رکھوں اپنے بیٹے کا نام یا بیٹی کا نام، ماں کہتی ہے کہ میں رکھوں، دادی کہتی ہے میں رکھوں، نانی کہتی ہے میں رکھوں، چاچے تائب، سارے ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ اس بچے کا نام جو ہے نا کل کو کہا جائے کہ بڑا پیارا نام ہے، کس نے رکھا تھا؟ اور اس پہ جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں۔ ہاں جی، وہ میں نے رکھا تھا یا اسے کم۔ اچھا اس حوالے سے ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے میرا داغستان، اپنے رسول حمزہ توف کی وہ لکھی ہوئی کتاب ہے، اور وہ جو ہے وہ بڑی زبردست کتاب ہے، تذکرہ آپ بہت کرتے ہیں اور میری نظر سے بھی گزری ہے، میں نے کچھ اس کا حصے پڑھے ہیں۔ اچھا ہاں اس میں جو پہلا چیپٹر ہے اس نے کہا کہ جب میں سوچوں کہ یار یہ اس کا نام کیا ہوگا، جو میں کتاب لکھوں گا اس کا نام کیا ہوگا، تو اس نے اس طرح کی گفتگو جو ہے کی ہے کہ نام رکھنا کتنی وہ ایک تقریب کی بات ہوتی ہے۔ اچھا شاعری میں جیسے میں وہ آپ کو شعر سنا رہا تھا کہ شعروں کے انتخاب نے رسوا کیا مجھے، کھلتا کسی پہ کیوں میرے دل کا معاملہ، شعروں کے انتخاب نے رسوا کیا مجھے۔ اچھا چونکہ یہ پروگرام صرف شعروں کا نہیں رہا، کہانی کا بھی۔ اچھا ہمارے ایک یار خان میں ایڈوکیٹ ہوتے تھے سلیمی صاحب، اچھا سلیمی صاحب کی خوبی یہ تھی کہ وہ کہانی سناتے تھے۔ اچھا کہانی مطلب تھے تو ایڈوکیٹ وہ، لیکن جب بھی میں جاتا تو کہتے یار قاسمی صاحب کی ایک کہانی میں آپ کو سناتا ہوں۔ اچھا لوگ نظم سناتے ہیں، ان کو کہانی لفظ بہ لفظ یاد ہوتی تھی، ہے نا، جو شروع کرتے تھے اور کہانی سنا کے یار یہ کہانی جو ہے وہ ادھر آ کے ختم ہوتی ہے۔ اچھا آپ بات کر رہے تھے کہ ہم شعروں پہ بات کریں گے، شاعروں پہ بات کریں گے، تو میں سوچ رہا ہوں کہ ہم شاعروں کی کہانیاں سنائیں گے، یہ بھی ہے کیونکہ ان کے ہاں بھی بہت ساری، ہم جب پڑھتے تھے، مجھے شاید میٹرک کی بات ہے یا فرسٹ ایئر وغیرہ سیکنڈ ایئر کی، تو اس میں ہمارے اردو کی کتاب کے اندر شعراء کے ادبی لطیفے ہوتے ہیں، ادبی لانی، اور وہ مطلب بہت ہی مزے کے۔ تو ہمارے اس پروگرام کے اندر وہ شعراء کے ادبی لطیفے بھی ہو سکتے ہیں، وہ چٹکلے، ہماری جو ملاقاتیں یا ہمارے جو تجربات ان کے ساتھ یا تاریخ میں جو واقعات ہم پڑھیں، یہ میرا خیال ہے ساری چیزیں جو ہیں تو خیال میں یہ اس کا حسن ہوگا۔ جی بالکل، کیونکہ گلدستہ جو ہے نا ایک پھول کا نام تو نہیں ہوتا۔ جی بالکل بالکل۔ اور وہ اب میں نام بھول رہا ہوں، اسی کتاب وہی جو ایک شاعر تھے جو دراصل
گنجے تھے، ذرا گنجے تھے، ذرا گنجے تھے، آپ پتہ نہیں لفظ میں نے اچھا گنج کا ہاں اصل میں ایک زمانہ تھا جب ریڈیو پاکستان میں یہ لفظ بیان تھا کہ یار گنجے برا بنائیں گے، آپ کیوں کہتے ہیں گنجے، ہے نا؟ حالانکہ گنج کا گنج مطلب تو خزانے سے ہوتا خزانے ہے، سے ہے۔ اور میں نے دیکھا کہ جو لوگ ہوتے ہیں اچھا ان میں اس گنجے ہوتے ہی بندہ اس وقت ہے جب اس میں عقل و دانش آ جاتی ہے نا، اور 4 پیسے بھی آ جاتے ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ اگر 60 سال کی عمر میں بھی آپ امیر نہیں ہیں تو پھر بھول جائیں کہ آپ امیر ہوں گے، ہے نا؟ اچھا پورا یہ جملہ جو ہے وہ اس طرح سے ہے کہ اگر آپ 16 سال کی عمر میں خوبصورت نہیں ہیں تو پھر بھول جائیں کہ کبھی آپ خوبصورت ہوں گے، اور اگر آپ 25 سال کی عمر میں جوان نہیں ہیں، ہے نا، مضبوط نہیں ہیں، تو پھر بھول جائیں کہ آپ کبھی وہ ہوں گے، اور 40 سال کی عمر میں اگر عقل مند نہیں ہیں تو پھر بھول جائیں کہ آپ کبھی عقل مند ہوں گے، اور 60 سال کی عمر میں اگر آپ سرمایہ دار نہیں ہیں نا تو پھر بھول جائیں کہ آپ کبھی سرمایہ دار ہوں گے۔ بالکل، تو یہ تو کوئی بات نہیں، گنجے کا لطیفہ چلے گا، ہے نا، آزادی رائے جو ہے نا، وہ اس میں وہ تھا کہ انہوں نے ایک مصرع کہا، ہم سب اکثر لوگوں نے وہ پڑھا ہوا ہے کہ اس زلف پہ پھپتی شب دیجور کی سوجھی، اب اندھے کو اندھیرے میں تو دوسرے جو صاحب بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے اس پہ گرا لگائی کہ اندھے کو اندھیرے میں بڑی دور کی سوجھی، اور انہی سے ہی منسوب ایک اور واقعہ ہے کہ وہ سر پہ ظاہر ہے ان کے وہ باندھتے تھے منڈاسا یا کوئی دستار، اور تو کھانا کھاتے ہوئے انہوں نے اس کو ذرا سر سے اتار کے سائڈ پہ رکھ دیا، تو دوسرے ایک صاحب تھے تو ان کو شرارت سوجھی اور انہوں نے ان کے سر میں جو ہے نا وہ دھول ماری، تو وہ انہوں نے جلدی سے جو ہے نا وہ عمامہ اپنے سر پہ پہن لیا اور کہنے لگے اوہ بزرگ صحیح کہتے ہیں کہ ننگے سر کھانا کھائیں تو شیطان دھولے مارتا ہے۔ صحیح بات ہے۔ یہ سلسلہ ہمارا میرا خیال ہے چلتا رہے گا، ہم نام پہ بات کر رہے تھے اور ہم یہ بھی چاہیں گے کہ ہمارے سننے اور دیکھنے والے جو ہمارے احباب ہیں وہ بھی ہمیں کوئی نام جو ہے تجویز کریں، ہم بھی سوچیں گے، لیکن ابھی سمجھیں کہ ہم نام کے بغیر چل رہے ہیں، نام کے بغیر کام کی بات کرتے ہیں، یار نام میں کیا رکھا ہے نا، اصل تو کام ہوتا ہے۔ بالکل، تو اس پروگرام کا نام یہی رکھ لیں گے، نام میں کیا رکھا ہے، نام میں کیا رکھا ہے، بے نام پروگرام، ہاں بے نام، ہاں بالکل۔ ایسے ہی جیسے ہم کالم پڑھتے تھے تو کالم میں کیا ہوتا تھا، عبدالقادر حسن صاحب کا کالم ہوتا تھا غیر سیاسی باتیں، اور رات میں نے کالم پڑھا اس کا، میری ایک بہت پرانی کتاب، کوئی 20 سال پرانی کتاب ہوگی، میں نے اس کو نکالا تو اس کے اندر ایک کٹنگ پڑی ہوئی تھی جی، تو وہ عبدالقادر صاحب کے وہ اس کالم کو میں نے کیوں اتنا محفوظ کر کے رکھا ہوا تھا، وہ بات کبھی پھر ہوگی، وہ شاید آپ نے وہ پڑھا بھی ہو کہ وہ اس کالم میں انہوں نے مولانا مودودی کو کوئی خاتون ملتی ہیں جس نے کوئی خواب دیکھا ہوتا ہے، اچھا کہ وہ کچھ پائلٹ آتے ہیں جو مدینہ کی اور مکہ کی حفاظت کرتے ہیں، اچھا، ہے نا، اور انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا اور انہوں نے مولانا کو یہ خواب سنایا، اور وہ جب کہتے وہ رخصت ہوئے، وہ بہت مزے کا کالم ہے جی، تو مولانا جو ہیں اس کو دروازے تک چھوڑنے کے لیے گئے کہ آپ نے حضور کو دیکھا ہے تو یہ بنتی ہے بات کہ میں آپ کو باہر دروازے تک چھوڑنے کے لیے جاؤں، اور اس کالم کو جو ہے وہ ایک پائلٹ کا سمجھو کہ خواب تھا اس کو، ہے نا، اور اچھا سوری یہ مولانا مودودی کی بیٹی نے اپنی کتاب میں یہ لکھا ہے، ٹھیک ہے نا، اور وہ پائلٹ کا خواب، وہ پائلٹ مولانا کے پاس آیا اور انہوں نے یہ واقعہ سنایا تھا، تو اس خواب پورے کو مولانا کی بیٹی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، تو یہ اس پورے خواب پر مبنی وہ کالم عبدالقادر حسن کا رات وہ جو 15-20 سال پرانا ہوگا میرے خیال میں، تو وہ دوبارہ نظر آ گیا تو میں نے بڑا انجوائے کیا اس کو پڑھ کر، پورا خستہ، اب میں اس کو سوچ رہا تھا کہ اب میں اس کو کہاں رکھوں، وہاں سے تو اچانک مل گیا، لیکن اگر کہیں مجھے اور اس کو دوبارہ کسی دن لے آؤں گا میں اس کو کالم پڑھتے ہیں تو وہ جو ہے
اس طرح ہم اچھی پرانی جو تحریریں ہیں جو ظاہر ہے کہ وہ کہیں لائبریریوں میں کسی جگہ ہمارے اپنے کہیں کاغذوں کے اندر کوئی تراشے کوئی اس طرح کی چیزیں ہم وہ بھی نکال کے لائیں گے. کتاب جو ہوتی ہے اس کے اندر کچھ چیز ایسی ہوتی ہے جو آپ کو نقش ہوتے کہ یار یہ ایک بات، پھر آپ بھول جاتے ہیں، پھر آپ کو کہیں وہ کتاب نظر آ جاتی ہے. تو وہ جو ہے اس طرح سے بھولی بصری یادیں جو ہیں وہ بھی وہ اپنے تھے فضل صاحب جو ہمارے کرکٹر جو تھے، تو ونس اپون اے ٹائم میں ان کا کرایہ دار بھی تھا یہاں G8 میں. ویسے آپ بہت بڑے بڑے لوگوں کے کرایہ دار ہیں. ہاں عرفان صدیقی ہو گئے، یہ سینیٹر صاحب جو ہیں. ہاں جی ہاں. اور وہ لال کرتی میں تھا عرفان صدیقی صاحب، لال کرتی میں رہتے تھے. تو میں جب ٹی وی میں آیا شروع میں تو کوئی مل نہیں رہا تھا گھر کے کہاں، تو میں نے پتہ کیا تو کہنے کہ یار آؤ تمہیں گھر دلاتے ہیں. تو وہ عرفان صدیقی صاحب کا کرایہ دار بھی رہا. فضل محمود صاحب کی بیٹی کا پلاتا تھا، ادھر گھر تھا ان کا. تو میں وہاں فضل صاحب آتے تھے تو ان سے میری یاد دلا رہا تھی. وہ میرے پاس آئے، وہ لوگ نیچے رہتے تھے، میں اوپر والے فلیٹ میں رہتا تھا. تو وہ آ جاتے تھے کبھی جب بھی آتے لاہور سے تو اوپر آ جاتے بیٹھ کے. میں نے ان کا ایک انٹرویو بھی کیا تھا. میں نے کہا آتے ہیں تو یار ان کا انٹرویو کرتے ہیں. وہ اس میں چھپا امت پہ. اچھا وہ جو بات اس سے حوالے سے تھی، تو ایک جگہ میں شادی تھی ان کے نواسے کی، تو اس میں شریک تھا اسلام آباد ہوٹل میں. تو ان کا جوتا بڑا خوبصورت سا پہنا ہوا تھا فضل صاحب نے. تو میں نے ان سے کہا کہ بہت ہی زبردست، مطلب اس کی لک جو تھی مجھے بڑی اچھی لگی. تو کہنے لگے کہ یہ بہت پرانا جوتا ہے. اچھا بہت پرانا. اور میں ایک مرتبہ کہتا انگلینڈ میں تھا تو میں اس کو کچھ پھٹ گیا کہیں سے، تو میں اس کو کرانے کے لیے لے گیا. تو وہاں کہتا ہے کہ جوتا کوئی کراتا ہوگا، مرمت پھینک دیتے ہیں، نیا لے لیتے ہیں کیونکہ مہنگا پڑتا ہے اس کو مرمت کرانا بھی. تو میں لے گیا تو کہتا ہے اس جو تھا موچی جو تھا ہے نا گورا، اس نے بھی بڑی اس کی تعریف کی تھی. تو میں نے اس کو کہا کہ بھائی اولڈ فرینڈ اینڈ اولڈ شوز آر مور کمفرٹیبل. تو مجھے بڑا کہ یار دیکھیں پرانے دوست اور پرانا جوتا جو ہے یہ زیادہ کمفرٹیبل، آپ اس کے ساتھ بات کرنے میں، ان کے ساتھ گزارنے میں، دن میں، رات میں، سیر میں، واک میں، کہیں بھی آپ تو آپ کو زیادہ کمفرٹیبل آپ محسوس کرتے ہیں. اچھا ابھی تو تھوڑا سا شاید چینج ہو گیا ہے سلسلہ، ورنہ پہلے تو جب بھی نیا جوتا لیتے تھے وہ چند دن ضرور کاٹتا تھا جی. ہاں جی برا حال. پتہ نہیں وہ لیدر کا مسئلہ ہوتا تھا یا کیا مسئلہ. اصل میں اب لیدر نہیں ہوتا، لیدر کاٹتا ہے ہے نا. اب جو ہے وہ آرٹیفیشل لیدر آ گیا ہے تو وہ جو ہے نہیں کاٹتا ہے. اور وہ اس میں موم لگاتے تھے، جہاں سے بھی جہاں بھی کاٹتا تو موم بتی لے کے آتے، اس کو ادھر سے رگڑتے ادھر سے. بعض لوگ دیسی تیل بھی، تو آپ کو مختلف چیزیں جو بھی ٹوٹکے ہوتے تھے تو اس وقت. لیکن اب جو ہے ایک تو خیر جو وہ ختم ہی ہو گیا لیدر کا نا جی. آپ لیدر کے جوتے کہاں ہوتے ہیں. تو وہ ایک یا انہوں نے کچھ زیادہ اس کو کمفرٹیبل بنانے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ تو ہے. وہ ساتھ ہم کچھ شعر بھی چلاتے رہے. جی بسم اللہ. ویسے اس سے پہلے ایک بات یہ تھی کہ ہمارے دوست کو ایک جوتا ملا، بڑا مہنگا جوتا تھا سسرال کی طرف سے. اچھا سسرال نے تحفہ اچھا دیا بھائی. تو دوسری طرف سے جو ہے نا وہ ان کو ہمارا جو ایک اور دوست تھا تو اس کا مذاق اڑاتا، کہتے نا اے کیوں ایڈا مہنگا جوتا ہے، یہ پا لئیے تے پھر آپ ہی کہندا ہے کہ اچھا چلو کتے چلدا ہے جی میں تو لے کے جانا. رات کو میں اتفاق سے وہ مرزا غالب جو انہوں نے ڈرامہ بنایا گلزار نے، بہت شاندار، وہ اس کا ایک کلپ جو ہے نا میرے سامنے آ گیا تو مجھے بڑا. اب وہ یہ تھا کہ یعنی جس طرح لکھنؤ اور دہلی والوں کے ہاں مذکر مؤنث کی ایک وہ چیزیں تھیں، بحثیں تھیں، تو اس میں یہ ہوا کہ اچھا قلم یہ جو جوتا ہے یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے. تو انہوں نے کہا کہ اگر مرد پہنے اور
تو مذکر ہے اور عورت پہنے تو مؤنث ہے. پھر غالباً وہیں سے کوئی ایک بات آئی کہ اگر زور سے لگے تو مذکر ہے، آہستہ سے لگے تو تو وہ مؤنث ہے. وہ ہمارے ایک دوست نے پیروڈی کی تھی کہ ایک شعر ہے کہ مجھ کو محفوظ رکھا میرے چھوٹے قد نے، مجھ کو محفوظ رکھا میرے چھوٹے قد نے، جتنے پتھر آئے میرے سر سے گزرے. تو اس نے اس کو اس طرح سے تبدیل کیا کہ مجھ کو محفوظ رکھا میرے چھوٹے قد نے، جتنے چھتر آئے میرے سر سے گزرے. ایک ہمارے دوست اوجڑی کیمپ کے پاس رہتے تھے، عابد خواجہ صاحب. تو جب یہ واقعہ ہوا نا جی اوجڑی کیمپ والا، تو میں بڑا پریشان ہوا کہ یار وہ قریب تھے، میں ادھر سے آیا بھی گاڑی لے کے، میں نے کہا چلو ان کا پتہ کریں. رستے تک آیا تو میں آگے سے جا نہیں سکا کیونکہ وہ سارے جو بم تھے نا وہ سڑک بھری ہوئی تھی، تو اس پہ آپ جا ہی نہیں سکتے تھے. تو خیر میں نے اس کو فون کیا تو اس نے کہا کہ نہیں میں بالکل محفوظ رہا کیونکہ وہ سارے بم میرے اوپر سے میں بہت قریب تھا. تو وہ ہمارا پورا علاقہ محفوظ ہوگا کیونکہ بم ادھر سے اوپر ہوتے ہوئے ایک دوسری سائڈ میں گئے، اسلام آباد گئے، ادھر گئے ادھر گئے، ہمارا علاقہ محفوظ رہا. چراغ تلے اندھیرا تو ہوتا ہے لیکن محفوظ بھی ہوتا ہے. ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے. تو آج کیا آپ چاہ رہے تھے پروگرام کوئی آخری؟ آج تو ہمارا تقریباً تعارف کا ہی تھا، لیکن ہم کلوزنگ اس کی کسی اچھی بات سے کرتے ہیں. اب تک تو کوئی اچھی بات ہو نہیں سکی. وہ یہ تھا نا کہ ہم مختلف شاعروں پہ بھی بات کریں گے. تو میں انور مسعود صاحب کی دو کتابیں لایا ہوں، لیکن ایک کتاب سے ہم آخری اس میں ہم کچھ پڑھ دیتے ہیں. اور ہمارے ہاں ظاہر ہے بہت سے لوگ، اچھا ویسے ان کی شاعری جو مزاحیہ ہے وہ تو وہی سنائے تو مزہ آتا ہے. ہاں لیکن یہ اس پہ ہم میرا خیال ہے الگ سے ایک پورا پروگرام ہم کر سکتے ہیں. یہ ان کی ایک دریچہ ایک چراغ، یہ وہ شاعری ہے جو دراصل سنجیدہ شاعری ہے. اچھا اچھا. اور انور مسعود صاحب کو لوگ ظاہر ہے کہ ہنسنا منع ہے اس شاعری میں، مزاح کے طور پہ لیتے ہیں، مگر بنیادی طور پہ مزاح نگاری ایک بڑا سنجیدہ کام ہے. اور ظاہر ہے کہ وہ خود بھی اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ میری شاعری کے اندر کوئی پیغام ہوتا ہے، کوئی میسیج ہوتا ہے. اور وہ بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں ریا انور صدا زخماں تے پردے تاندا. واہ. میں ریا انور صدا زخماں تے پردے تاندا، لوگ بھلی پہ گئے بلاں تے ہاسے ویکھ کے. واہ واہ. اور پھر یہ بھی ہے کہ کوئی دیواریں بڑے نمناک سے ہوتے ہیں انور کہے تیرے، بڑے نمناک سے ہوتے ہیں انور کہے تیرے، کوئی دیوار گریا ہے تیرے اشعار کے پیچھے. کیا کہنے. تو وہ بڑا درد ہے. اور بلکہ ان کی ایک پنجابی کی ایک اور نظم بھی ہے جس کا مفہوم میرے تھوڑے سے ذہن میں آ رہا ہے. اگر میں کہیں غلطی کر دوں تو مجھے معاف فرمائیں گے سننے اور دیکھنے والے بھی، اور خصوصاً پروفیسر صاحب، کیونکہ پروفیسر صاحب غلطیوں کو عموماً جو ہے وہ اس پہ ہم کسی اگلے پروگرام میں واضح کریں گے. تو پھر پروفیسر کی ہوا ہے. ہاں پروفیسر معاف کر دے. ہاں معاف کر دے. کہ وہ مزاح نگار ان کی ایک نظم ہے پنجابی کی، اور وہ یہ ہے کہ ہس ہس تتیاں جر دے. یعنی مزاح نگار جو ہے وہ اصل میں ایسے ہے کہ ہس ہس تتیاں جر دے، ਧਨ ਮਕਈ ਦੇ ਦਾਣੇ ਜਿਉਂ ਭਾਂਬੜ ਮਚਦਾ ਜਾਵੇ ਬਣਦੇ ਜਾਣ ਮਖਾਣੇ. کیا کہنا. تو وہ جتنا اس کے اندر تپتا ہے جلتا ہے نمایاں ہوتی ہے. ہاں تو وہ سامنے جو ہے نا، وہ مجھے ایک اور بات یاد آ گئی، بات سے بات نکلتی ہے. منشا یاد صاحب کا ایک ڈرامہ تھا راہیں، بڑا خوبصورت ڈرامہ تھا، اور ان کے پنجابی ناول سے وہ لیا گیا تھا. ٹاواں ٹاواں تارا ان کا پنجابی ناول تھا. تو اس کے کردار بھی ظاہر ہے کہ پنجاب کے ماحول کے تھے. تو اس میں ہمارے ہاں جو ایک میراثی کا ایک کانسیپٹ ہے کہ وہ جگتیں کر رہا ہے چودھری کی حویلی میں، اور وہ نقل کر رہا ہے، اور وہ بتا رہا ہے کہ یعنی وہ ہے اور اس کا بیٹا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ دیکھو فلاں بندہ جو ہے نا کیسے مرتا ہے. وہ کہتا ہے اپنے بیٹے کو، کہتا ہے کہ فلاں بندہ کیسے مرتا ہے. تو اس کا بیٹا جو ہے نا وہ نقل کر کے بتاتا ہے کہ جو افسر ہوتا ہے وہ ایسے مرتا ہے، اس کی ایکٹنگ کرتا ہے.
پھر وہ کہتا ہے کہ اچھا چودھری جو ہے وہ کیسے مرتا ہے تو اس کی ایکٹنگ کرتا ہے، ایسے مرتا ہے، پھر مختلف لوگوں کے، آخر میں وہ باپ کہتا ہے کہ میراثی کیسے مرتا ہے، تو وہ لڑکا جو ہے نا وہ زمین پہ گرتا ہے اور وہ اس کی ایکٹنگ کرتا ہے کہ اب جو ہے نا وہ کافی دیر، تو اب اس کو کہتا ہے کہ اٹھ جاؤ، تو وہ لیٹا رہتا ہے، اب وہ رونا شروع ہو جاتا ہے میراثی اور کہتا ہے کہ وہ میرا بیٹا مر گیا، میرا بیٹا مر گیا۔ سب سمجھ رہے ہیں کہ ایکٹنگ کر رہا ہے۔ ہاں، اب اس کے قریب جاتا ہے نا تو اس کو احساس ہوتا ہے کہ واقعی اس کا بیٹا مر گیا ہے، اور اس کو اٹھا رہا ہے، وہ لوگوں میرا بیٹا مر گیا، اور وہ جتنا روتا ہے اور لوگ ہنستے ہیں، لوگ اتنا ہی ہنستے ہیں اور کہتے ہیں تمہاری خوشیوں پہ میرا بیٹا قربان ہو گیا۔ تو اب بعض اوقات یہ جو کنٹراسٹ جو بنتا ہے، اور اس طرح کی بے شمار ہمارے ہاں یعنی مزاح نگار جو ہیں، وہ ان کے اندر کے درد کو اگر آپ پہچانیں، ان کے اندر کی دنیا کو آپ جاننے کی کوشش کریں، تو وہ اصل میں اس درد کو کشید کر کے سامنے جو ہے، ہاں جیسے ابن انشا کو لے لیں، اب وہ کینسر کا مریض تھا اور کیا مزاح لکھتا رہا آخری عمر تک، آخری عمر تک، لیکن شاعری میں وہ انشا جی اٹھو، شاعری کے اندر وہ بہت نہیں تھا، سنجیدگی تھی، لیکن مزاح نثر میں بہت اچھا۔ لیکن مزے کی ایک بات بتاؤں، میں پتہ نہیں کسی جگہ ہاتھ سے لکھا ہوا پڑھ لیا میں نے بچپن میں اسکول میں، انشا جی اٹھو اب کوچ کرو، اس شہر میں جی کا لگانا کیا، وحشی کو سکون سے کیا نسبت، جوگی کا نگر میں ٹھکانا کیا۔ اب وہ لکھنے والے نے وہ جو نون کا جو ڈنڈا تھا وہ لمبا کر دیا، تو میں اس کو پڑھتا تھا وحشی کو سکون سے کیا نسبت، جوگی کا نگر میں ٹھکانا کیا۔ خیر اسکول میں تو آپ سے ہی پڑھتے تھے اپنی عمر کے حساب سے، اسکول کے اس میں تو جو ہے نا وہ ظاہر ہے اسکول ایک وہی والا لگتا تھا۔ بسم اللہ۔ تو ہم یہاں سے آغاز کر لیتے ہیں۔ یہ میں دیکھ رہا تھا کہ یہاں سے ہم اختتام کر لیتے ہیں، آغاز نہیں۔ ہاں، قبض آبار تیرا چہرہ زیبا ہوگا، قبض آبار تیرا چہرہ زیبا ہوگا، کیا جب آنکھیں نہ رہیں گی تو اجالا ہوگا۔ واہ۔ اور مشغلہ اس نے عجب سونپ دیا ہے یارو، مشغلہ اس نے عجب سونپ دیا ہے یارو، عمر بھر سوچتے رہیے کہ وہ کیسا ہوگا۔ کیا کہنے۔ اور اس طرف شہر ادھر ڈوب رہا تھا سورج، اس طرف شہر ادھر ڈوب رہا تھا سورج، کون سیلاب کے منظر پہ نہ رویا ہوگا۔ اور بہت خوبصورت شعر ہے، یہی انداز دیانت ہے تو کل کا تاجر، کیا کہنے۔ یہی انداز دیانت ہے تو کل کا تاجر، برف کے باٹ لیے دھوپ میں بیٹھا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اور دیکھنا حال ذرا ریت کی دیواروں کا، جب چلی تیز ہوا ایک تماشا ہوگا، آستینوں کی چمک نے ہمیں مارا انور، آستینوں کی چمک نے ہمیں مارا انور، ہم تو خنجر کو بھی سمجھے ید بیضا ہو۔ اللہ اکبر۔ بہت شکریہ جی، آج کی اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔